الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم کا آخری پارہ اور آخری سورتوں میں سے ایک سورت ہے سورۃ الکافرون. اس کی تلاوت کی. یہ مکی سورت ہے، باعتبار مضمون کے اندازہ ہوتا ہے. مکی سورتوں میں توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اثبات رسالت، آخرت اور اثبات آخرت اور دلائل آخرت یہ دیے جاتے ہیں. اس صورت میں توحید کا اثبات اور شرک سے برات، کہ ایمان والا شرک سے دور اور بہت بری رہے، شائبہ بھی شرک کا نہیں آنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت ایک ربع یعنی 1/4 حصہ ہے قرآن کا. بکثرت صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اور مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرماتے. اس صورت میں بھی شرک سے مکمل براءت کا اعلان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان کی حفاظت مطلوب و مقصود ہے تو روزانہ رات کو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، ایمان کی حفاظت رہے گی. جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جبیر جب تم سفر میں جاؤ تو تمہارے سفر میں برکت ہو، تمہارے مال میں برکت ہو، تمہارے سامان کے اندر اضافہ ہو جائے، ایسا ایک وظیفہ بتاؤں؟ کہا حضور ضرور بتلائیے۔ کیا کیا بتایا ہے حضور؟ تو یہ بتایا، فرمایا قرآن شریف کی آخری 5 آیتوں کی 5 سورتوں کی تلاوت کر لیا کرو روزانہ۔ قل یا ایھا الکافرون اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور کہاں میں پابندی کرنے لگا اس کی؟ فرمایا جب میں نے پابندی کی تو جاتا تھا تو میرا سامان بالکل کم ہوتا تھا، پیسے بھی کم ہوتے تھے، لیکن جب لوٹ کے آتا تھا تو سب سے زیادہ سفر کے اندر خوشیاں مجھے ملتی تھی، سامان میرے پاس ہوتا تھا، کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو بڑی برکتوں والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید پر جمنے والوں کو اور شرک سے بری رہنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اب اس کا شان نزول ذرا دیکھتے ہیں۔ اس میں مختلف روایتیں، رؤسائے مشرکین حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا چلیے ہم لوگ بیٹھ کر مصالحت کرتے ہیں، آپ الگ دعوت دے رہے ہیں، ہم آپ کی مان نہیں رہے ہیں، آپ ہماری سن نہیں رہے ہیں، تو مل کر کوئی کمپرومائز کا پلان بناتے ہیں تاکہ ہم لوگ مکے میں آرام سے رہیں، کوئی جھگڑا نہ رہے، آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں۔ کیا پروپوزل ہے؟ پروپوزل بیان کیے، یوں کہا 1 سال ہمارے یہ جو بت ہیں ان کی عبادت آپ کر لیا کریں، 1 سال، اور 1 سال آپ کے اللہ کی ہم لوگ عبادت کر لیں گے۔ ایسا کمپرومائز ہم لوگ کر لیں، 1 سال آپ عبادت کر لیں ہمارے بتوں کی، 1 سال ہم لوگ آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ دوسری روایت، میں ہے کہ انہوں نے آ کے یہ پروپوزل پیش کیا کہ آپ کو مکے کا سب سے مالدار آدمی ہم بنا دیں گے، آپ سے مالدار کوئی نہیں ہوگا، اتنا مال آپ کو دے دیں۔ مال کے اوپر انسان کی راڈ ٹپکتی ہے، لیکن نبی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، وہ مال کے لیے نہیں آج دنیا میں۔ دوسرا کیا کرو گے؟ کہا تم کو مکے کی ایک بہترین لڑکی سے شادی کرو، لیکن تم یہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، ان کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نقصان نہیں کر سکتے، یہ ہل نہیں سکتے، یہ چل نہیں سکتے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ مکھی نہیں اڑا سکتے، یہ کیا تمہاری مدد کریں گے، یہ بولنا ہم بند کریں۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری روایت میں ہے کہ انہوں نے آ کر یوں کہا کہ چلو یہ سب کرنے کے لیے آپ نہ کہتے ہیں تو ایک کام یہ کریں کہ ہماری جو مورتیاں ہیں ان میں سے بعض کو خالی ہاتھ لگا دیں، پیار محبت سے ذرا ان کو ہاتھ لگا،
ادھر یہ سب پرپوزل لائے، ادھر آسمان سے جبریل علیہ السلام بھی پرپوزل لائے کہ نبی بالکل چوکنا رہنا، یہ لوگ کیا لائیں، جھانسے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور آ کر یہ کہا برسر عام اعلان کیجئے، نہ تمہارے معبودوں کی ابھی عبادت کی ہے نہ کبھی کی تھی، اور آئندہ جبکہ میں توحید کا پرستار و داعی ہوں، آئندہ ایسا کوئی کام کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں۔ مشرکو تم ماننے والے نہیں ہو، تم پوجا پاٹ چھوڑنے والے نہیں ہو، لہذا تم اگر موحد نہیں بننا چاہتے نہ بنو، تمہاری بدقسمتی تمہارے ساتھ ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال ہو کہ کسی دن تمہارے معبود کے سر پہ میں ہاتھ رکھوں گا تو بھول جاؤ۔ یہ کلیش توحید اور شرک دونوں جمع نہیں ہو سکتے، نیور ایور، اٹ از امپاسبل کہ اللہ کی توحید اور بت پرستی ایک جگہ جمع ہو جائے۔ نبی کی تو شان کے خلاف ہے، لیکن نبی کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمانوں کی شان کے بھی خلاف ہے، ہر ایمان والے کی شان کے خلاف۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مدنی زندگی میں سوچا تھا کہ ابو جہل کی لڑکی سے نکاح کریں، سوچا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے منبر پر اعلان فرمایا کہ عدو اللہ اور رسول اللہ دونوں کی بیٹیاں ایک گھر میں جمع نہیں، وہ اللہ کا دشمن، میں اللہ کے دین کا داعی، اس کی دونوں کی بیٹیاں ایک جگہ جمع ہوں، اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی، میری زبان سے کچھ نکل جائے گا۔ حضرت علی نے ارادہ تک کیا۔ آج مسلمانوں کی کمزوری دیکھیں، صبح کی نماز میں ہماری صفوں میں کمی، اور صبح کی نماز میں ڈھابے کے اوپر پتنگ اڑانے کے لیے تیار۔ پتنگ سے تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ کیا چیز ہے یہ پتنگ؟ کہتے ہیں نگاہیں تیز کرنا ہے، قرآن پڑھو نگاہیں تیز ہو جائے گی، ماں باپ کو دیکھو نگاہیں تیز ہو جائے گی، جاؤ عمرہ کرو بیت اللہ کو دیکھو نگاہیں تیز ہو جائے گی۔ دشمنوں کے تہوار میں ہم شامل نہیں ہوتے۔ ایک بات بتاؤں، یہ جمہوری ملک ہے، اس ملک کی عبقریت یہ ہے اور اس کی رنگا رنگیت یہ ہے کہ یہاں کے چمن میں مختلف پھول ہیں، چمیلی بھی ہے اور موگرا بھی ہے اور گلاب بھی ہے اور جاسمین بھی ہے اور نرگس بھی ہے۔ چمن میں جاتے ہیں تو مختلف گروہ پھولوں کے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارا ملک جو ہے مختلف سنسکرتیوں کا ملک ہے، یہی ہماری بیوٹی ہے ملک کی
تو جن لوگوں کا یہ تہوار ہے وہ منائیں گے، ان کو منانے کا حق ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے۔ جن کا نہیں ہے ان کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے ہماری دیش کی عبقریت میں اور ایکتا میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سردار ولبھ بھائی بدستور ہندو رہے، گاندھی جی قرآن کرتے رہے لیکن ہندو رہے، جواہر لال نہرو کے کپڑے رشیا جاتے تھے، پیرس جاتے تھے دھلنے کے لیے، منظور ہے۔ ان کا اپنا ایک خیال تھا، وہ اپنی جگہ ہمیں منظور ہے۔ مولانا آزاد اسلام کی برقراریت کے ساتھ رہے۔ مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی نے گاندھی جی کو مہاتما کا لقب دلوائے۔ اس دیش کی آزادی میں الگ مذاہب کے لوگ شامل ہوئے اور سب اپنے مذہب پر رہتے ہوئے انہوں نے دیش کو آزاد کروایا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے مسلمان ہندو ہو جائے اور ہندو مسلمان ہو جائے، وہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کو دوسروں کے تہوار میں فائدے نظر آتے ہیں اور ہمارے تہواروں میں انہیں کوئی نقصان نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ One coin you spend in the kite, you have to give answer in front of Allah subhanahu wa ta'ala۔ ایک پائی اگر آپ نے پتنگ پر خرچ کیے اور کھانے پر اس دن خرچ کیے، نمازوں کو چھوڑ کر آپ چھتوں پر چڑھے ہیں اور دوسروں کے گھر میں دیکھا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی جواب دہی کا خیال نہیں ہے تم کو، اپنی من موجی کرنا ہے، انجوائمنٹ کرنا ہے۔ انجوائمنٹ کے لیے 2 دن دیے گئے تھے عید کے، اس کے علاوہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ کام کرو، اجتماع شروع ہوا ہے، شامل ہو جاؤ۔ آج بھی بہت سے ساتھی وہاں اجتماع میں پہنچے ہیں، شامل ہو جاؤ، اپنے اوقات وہاں لگاؤ، ضائع مت کرو اپنے اوقات کو، دین کو مضبوط کرو۔ آج اس وقت دین کو مستحکم اور مضبوط کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ بیٹھے مت رہو، دشمن بہت چوکنا ہے۔ وطن کی فکر کرنا دا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ جو لوگ نہیں پتنگ کے اندر حصہ لیتے یا غیروں کے تہواروں میں حصہ نہیں لیتے، وہ لوگ اس میں تو حصہ لے سکتے ہیں کہ حصہ لینے والوں کو روک لیں، ان کو منت سماجت کر کے اللہ کے گھر میں لاؤ۔ ہمارے حضرت مفتی طاہر صاحب سب نوجوانوں کو اس دن جمع کرتے تھے، مجھے بھی حکم دیا تھا کہ آئیں اور اس کے خلاف جو ہے ہمارے بچوں کا ذہن بنائیں، اور بچوں کا ذہن بنا کر یہ ذہن بنائیں کہ توحید پر جم جاؤ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پوری دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم توحید کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے تو سورۃ الکافرون اتری ہے، اور اس وقت کے لیے نہیں، آج کے لیے بھی اتری ہے کہ ایسے دوغلے اور منافقوں کو یہ سورت سناؤ کہ یہ دوغلا پالیسی اور یہ بغیر پہنے کے لوٹے کے ادھر لڑ کے ادھر لڑ کے نہیں چلے گا۔ اس ملک میں ہمیں پکا مسلمان بننا پڑے گا، نہیں تو ہم کو بھی دیے جلانے پڑیں گے اور شری رام کرنا پڑے گا۔ بچے کر رہے ہیں اسکولوں میں، بناؤ اپنی اسکولیں۔ ہمارے پردھان منتری وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی ہے
140 کروڑ دیش واسیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ دیش واسی 22 تاریخ کو گھر گھر میں دیا جلائیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یا مذہب ہے؟ کیا ہے یہ؟ میں وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب کو سیاست کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میری بنتی ہے آپ سے، اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ 140 کروڑ جنتا کو اپنے اسٹیج سے اور اپنی کرسی سے یہ پیغام دے سکتے ہیں، تو میں اپنی چھوٹی سی کرسی سے کیا یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ میں 20 کروڑ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دیا نہ جلائیں؟ ہم دیا نہیں جلائیں گے، وہ ہمارا مذہب ہے۔ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عید کے دن تم بھی آؤ عیدگاہ میں؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ روزے تم بھی رکھو؟ جب آپ آزاد ہیں، آپ کے تہوار سے ہم خوش ہیں، آپ اپنی عبادت میں لگیں۔ میں مودی جی سے ایک اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپیل یہ ہے میری، اس سے پہلے رام مندر ہی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو ڈبہ جلا تھا گودرا میں، اور پھر ہزاروں گھر جلے تھے، ہزاروں مسلمان جلے تھے، ان کے کاروبار ختم ہو گئے تھے۔ میں عرض کروں گا کہ دیا جلانے میں دیش کی 120 کروڑ جنتا اگر دیے گھر میں جلا رہی ہے اور رام دھن کر رہی ہے اور شری رام کے نعرے لگا رہی ہے تو وہ اپنے کام میں لگے رہے، لیکن دوسرے الپ سنکھیک لوگوں کو پریشان نہ کرے، راستے پر نہ آئیں، کسی کو پریشان نہ کرے۔ یہی دھرم سکھاتا ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، ہم اسی شان کے ساتھ رہیں گے۔ ہندوستان میں ہم کو رہنا ہے۔ ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی تھی تو اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ہم یہاں رہیں گے اور پوری شان کے ساتھ رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارے حقوق کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو حقوق کے لیے لڑیں گے اور جانیں دیں گے، اور دیش کو ضرورت پڑے گی ہمارے نذرانوں کی اور ہمارے خون کی تو ہم خون کی ندیاں بہانے کے لیے پہلے تیار تھے، اب بھی تیار ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی سے یہ اعلان کر رہے ہیں وہاں سے یہ اعلان بھی کریں کہ جہاں لوگ ایودھیا نہ آئیں زیادہ تعداد میں، ٹرینوں کے اندر ہنگامے نہ ہوں اور مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے اور دوسری کسی قوم کو بھی پریشان نہ کیا جائے۔ میں 120 کروڑ جو دیا جلانے والے ہندو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بندگی میں، اپنی پرارتھنا میں، اپنا جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کے اندر لگے رہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا گھر نہ جلائیں اور کسی کو پریشان نہ کریں۔ اور میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ احتیاط سے کام لیں، آپ احتیاط سے رہیں، آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی۔ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص دنوں میں لمبے سفر ٹال دیں، ٹرینوں میں سفر نہ کریں۔ اس سے پہلے ٹرینوں کے سفر سے پریشانیاں ہوئی جب ایسے ہنگامی حالات پیدا ہوئے تھے۔ بھیڑوں میں نہ جائیں، جہاں غیروں کے مجمع بہت ہو وہاں نہ جائیں، اکیلے نہ جائیں، تنہا نہ جائیں، جائیں تو بڑے جم غفیر کے ساتھ جائیں۔ اور کیا ضرورت ہے ادھر ادھر چائے کے نکوں پر جانے کی؟ ضرورت کیا ضرورت ہے ہوٹلوں میں جانے کی؟ آرام سے گھر میں رہیں اور اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت اور فیملی کے خیال کے ساتھ گھر میں اطمینان کے ساتھ رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں ایکتا بنی رہے اور دیش میں شانتی بنی رہے۔ اوم شانتی کہنے والے شانتی کا آہوان کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر لڑائیاں نہ ہو۔ مذہب جو ہے وہ لڑائیاں نہیں سکھاتا۔ دنیا کا کوئی بھی اچھا مذہب دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے، دوسرے مذہب کے ساتھ رواداری کا اہتمام سکھاتا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا پڑے گا۔ آج کے پیغامات میں 3 چیزیں اہمیت کی حامل ہے، بلکہ 4 چیزوں کی اہمیت ہے۔ میری تفسیر تو ابھی بہت لمبی ہے، اگر چلے گی تو آپ پریشان ہو جائیں، اس لیے میں لمبی تفسیر اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو آج کی صورت اپیل کر رہی ہے
کہ ایمان والو ایمان پر قائم رہو، شرک سے بری رہو، دور رہو، ہم کو دوسروں کی یہ مذہبی چیزوں میں داخل ہونے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی، لہذا ایکتا کا جھنڈا اٹھا کر غلط کام مت کرنا ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ہندوستان میں ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، رواداری رکھنی ہے، اخلاق رکھنے، اچھے معاملات رکھنے، بھائی چارہ رکھنا ہے، سب کریں گے ہم، لیکن ان کی بندگیاں ہم نہیں کریں گے، ان کی مندر کی گھنٹیاں ہم نہیں بجائیں گے، اور ہم نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں آؤ، ہاں اگر ایمان قبول کر کے آپ آنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم آل دی ٹائم، آپ ہر وقت آئیے، ہم آپ کو کھلائیں گے پلائیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے، لیکن ہم آپ کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کرتے، آپ کو بھی ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کرنے کی شرعاً ہم کو اجازت نہیں ہے، تو ہم نہیں کریں گے۔ آج کا پہلا پیغام 22 سے لے کر اگلے 3-4 دنوں تک ایسے واٹس ایپ جس سے ہنگامہ برپا ہو دیش میں، جھگڑے کی کوئی شکل پیدا ہو، اس سے بچیں۔ ایسے کوئی میسیجز نہ لیں جس سے باہمی اختلاف کی شکل پیدا ہو۔ نمبر 3، مجموعوں میں اور خاص طور سے غیروں کے مجموعوں میں نہ جائیں۔ نمبر 4، ٹرینوں سے سفر کرنے سے گریز کریں۔ نمبر 5، ہائی وے پر بھی چلیں تو اکیلے نہ چلیں، احتیاط سے چلیں۔ میں نے بھی کئی پروگرام میرے رد کیے صرف اسی احتیاط کی وجہ سے۔ ہم مودی جی کا احترام کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، ان کے پیغام کو مانتے ہیں، ان کے وزیر اعظم ہونے کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیش سیکولر، یہ جمہوری ملک ہے، اس میں ہر ایک کو اپنا مذہب اور اپنی پرتھا اور اپنا دھرم کے پالن کا پورا ادھیکار دیا گیا ہے۔ اس ادھیکار کا استعمال کا ہم یاچنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت ملے گی اور ہم بھی اسی طرح سے کریں گے۔ نمبر 2، آنے والے پتنگ کے تہوار میں اپنے آپ کو نوجوان محدود رکھیں، چھتوں کے لاک لگا دیں، دروازے نہ چڑھیں، ایک پائی بھی جو ہے پتنگ پر خرچ نہ کریں۔ بہت شوق ہے آپ کو خرچ کرنے کا، تو آئیے میں بتاتا ہوں، ہمارے علماء کے لیے کور تیار کیجئے اور اماموں کو اور مؤذنوں کو دیجئے، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ چلو میں نے کچھ کیا اچھا کام، اور ساتھ ساتھ جو ہے امام کے جیب کا وزن بھی بڑھ جائے گا۔ ان کو دینے کی مات آتی ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لوگ یہ کیا بات کرتی ہے۔ وہ مولانا گئے تھے کسی جگہ تو دعوت دی ان کو کہ حضرت دوپہر کا کھانا، انہوں نے کہا کیش دعوت دے دیجئے، کھانے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، لفافے میں دعوت میں کتنا خرچ ہوگا؟ کچے 4-1 ہزار روپے کا خرچ ہوگا، کہا میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کھا لوں گا، مجھے کیش دے دیجئے۔ تو ان کی طبیعت پر اثر پڑنے لگا۔ تو ہماری طبیعت پر دینے میں اثر نہیں آنا چاہیے، بلکہ خوشیاں ہم کو حاصل ہونی چاہیے کہ ہم ہمارے علماء کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بیچارہ سائیکل لایا تو 7 چکر اس کے ایسے کاٹے جیسے کہ بیت اللہ کے کاٹے۔ کہاں سے لائے سائیکل؟ ارے تو اتنی بڑی گاڑی لایا تو ہم نے تیرے کو پوچھا کہ تو کہاں سے لایا؟ 2 نمبر کی چوریاں کر کے اور کیا کیا کر کے لایا، ہم نے پوچھا تجھے؟ تو علماء کے پاس اچھا مکان آیا تو خوش ہونا چاہیے۔ تیرا مکان بنا تھا تو ہم نے دعا کی اللہ تیرے کو 2 گھر اور دے، اور میرے پاس 1 گھر ہے تو لوگوں نے اندر اس میں لکھا واٹس ایپ میں کہ قائد صاحب کے 16 جو ہے وہ بہت بڑے بڑے لگزریس بنگلے لانا، 16 بنگلے میں سے 15 تیرے نام پہ کر دوں گا، ایڈریس تو لا، 15 تیرے نام پہ کرتا ہوں۔ مت علماء سے الجھو اور مت بیچاروں کو جینے دو آرام سے، اور ان کی مدد کرو، تعاون کرو، یہ بڑے لوگ ہیں، ان سے تعاون لیجئے اور تعاون کیجئے، دونوں کام بھی کریں گے یہ لوگ اور آپ تعاون بھی کریں گے، تبھی تو کام چلے گا ہمارا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ پتنگ پر 1 پائی خرچ نہ کر۔ کتنی خرابیاں ہیں، مفتی عمران صاحب نے لکھا ہے وہاں، پوچھو ان سے، ان کا واٹس ایپ پڑھو، ان کے سوال جواب پڑھو، اس میں آپ کو ملے گا کیا خرابیاں ہیں۔ وہ سب بیان کرنے کا اتنا چھوٹے ٹائم کے اندر جو ہے وقت نہیں ہوتا ہے۔
آپ سوال پوچھیے، آپ کو جواب مل جائے گا۔ سوال پوچھے گئے ہیں اور جواب دیے گئے ہیں، ان تمام کو ملاحظہ فرمائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ اس دن جو ہے قرآن شریف کی تلاوت بڑھا دیجیے، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، رمضان کی تیاری شروع ہو چکی، رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، رمضان کی گویا دستک دے رہا ہے رجب کہ تیار ہو جاؤ، تو وہ تیاری میں لگے۔ نمبر 3، اجتماع شروع ہو رہا ہے، اجتماع کے لیے تیاری کیجیے، جانے والے حضرات خوشی کے ساتھ جائیں اور وہی تمام احتیاطی پہلوؤں کو برقرار رکھیں۔ نمبر 4، صبح کی نماز کے اندر بڑی پابندی کے ساتھ آئیں اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کر نمازوں کے بعد مانگیں۔ اس دیش کی سالمیت کو مانگیں گے، ہم اس دیش میں ایکتا کو مانگیں گے، اس دیش میں امن و امان برقرار رہے، ایک آدمی کا خون کا قطرہ بھی گرنے نہ پائے، ہم اس کے اللہ سے دعا کریں گے، اور یہ دیش نمونے کا دیش پوری دنیا کے اندر بن کر رہے۔ مودی صاحب نے کہا ہے اکانومی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر دنیا کا بڑا ملک بننے والا ہے، ہم چاہتے ہیں شانتی کے اعتبار سے پہلے نمبر کا ملک بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ 4 پیغام آج کے جو ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھیں، اپنے سامنے رکھیں، اور میں نے کچھ زیادہ بات آپ سے کر لی ہو، شاید آپ کو برا لگ گیا ہو، آپ بڑے لوگ ہیں، میں طالب علم ہوں، جو سبق پڑھ کر آتا ہوں وہی سناتا ہوں بزرگوں کے سامنے والا، اس لیے یہ چند باتیں عرض کی ہے، معذرت اور معافی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔